آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. آج ہم سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے آج دلی میں 123 وقف پراپرٹیز پر جو تنازع چل رہا ہے اس کے بارے میں میڈیا سے بات کی اور تفصیل سے بتایا کہ وقف کا مسئلہ کیا ہے, وقف کو کس طرح سے ڈیولپ کر کے مسلمانوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ رحمان خان صاحب سے اور سیدھے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقف کا مسئلہ کیا ہے اور کس طرح سے اس سے مسلمانوں کو اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں سابق مرکزی وزیر جناب کے رحمان خان صاحب, اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وقف کا کنسیپٹ کیا ہے اور کس بیسس پر وقف پراپرٹیز کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ سرکار نے بنایا. کہ رحمان صاحب, آپ اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے کہ یہ اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے؟ جی, وقف جو ہوتا ہے ایک ڈیڈیکیشن ہوتا ہے. کوئی بھی آپ آدمی ایک ریلیجیس یا چارٹیبل کاز کے لیے اپنا سرمایہ موویبل اور ریموویبل پراپرٹی کے ذریعے سے دیتا ہے, اور اس کا منشا یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک کی بھلائی کے لیے ہو یا کوئی مقصد کے لیے ہو, اس کا منشا جو بھی ہو, چیریٹیبل ہونا چاہیے, ریلیجیس ہونا چاہیے. وہ اپنی خاص جائیداد اس مقصد کے لیے وقف کرتا ہے. اب وہ اس پہ متولی اپائنٹ کرتے تھے, وہ ہوتا یہ برسوں سے چلتا ہے, ہزاروں سال سے بھی چلتا ہے. ہندوستان میں بھی اوقاف کی ایک بڑی ہسٹری ہے, 100-150 سال کی ہسٹری ہے, قانونی ہسٹری ہے. مگر ایک منظم طریقے سے آزادی کے بعد 1954 میں یہاں ہزاروں وقف پراپرٹیز مسلمانوں کے اوقاف کے پراپرٹیز ہندوستان میں ہیں. تو ان کو ایک امبریلا میں لایا جائے. تو اس وقت پر پہلے بھی وقف ایکٹ تھے مگر الگ الگ طریقے سے چل رہے تھے. تو 1954 میں پارلیمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم ایک قانون بنائیں گے, وقف ایکٹ 1954. وہ پہلا تجربہ تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں الگ الگ صوبوں میں جتنے بھی وقف پراپرٹی ہے اس کو سروے کیا جائے, کیونکہ کسی کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. تو انہوں نے سروے کیا. سروے کرنے کے بعد الگ الگ ریاستوں میں وقف بورڈوں نے اس کو گورنمنٹ ایجنسی کے ذریعے سے وقف سروے کرا کے اس کو ایک گیزٹ نوٹیفائی کیے, اور کہا کہ جو کوئی بھی اس پہ اعتراض ہے وہ اپیل کرے. تو جو بھی اپیل کیے اس کو سنا گیا. اگر وقف کی نہیں ہے تو چھوڑ دیا گیا, وقف ہے تو گیزٹ کیا گیا, نوٹیفائی کیا گیا. تو اس کے بعد ایک بورڈ بنا, اس کے متولیز بنے, اس کا ایک کمپلیٹ سسٹم کریٹ کیا گیا کہ یہ جو ڈیڈیکیٹڈ کیے گئے چیریٹیبل کاز کے لیے وہ پبلک پراپرٹیز ہے, وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. ونس ایک آدمی دے دیتا ہے اللہ کے راہ میں کچھ اس کے لیے, وہ کسی کی انڈیویجول پراپرٹی نہیں چاہے گی, وہ اللہ کی کسی پراپرٹی ہوگی. یہ سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیشن ہے کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف, اینڈ دی اونر آف دی وقف پراپرٹی از گاڈ. تو یہ کانسیپٹ ہے وقف. سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے وقف ہیں اور اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اس کا انتظام مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا انتظام سرکار کیوں کرتی ہے؟ یہ سرکار نہیں کر رہی ہے. یہ انتظام قانون کے طریقے سے کریٹ کیا گیا بورڈ ہے, اور اس بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہونا ضروری ہے قانون کے ذریعے سے. اس کا جو سی او ہوتا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, کیونکہ مسلمانوں کی ہے, مسلمانوں کی آستھا سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک آدمی جو آستھا سے جڑا ہوا نہیں, وہ آ کے نہیں چلا سکتا. اس لیے قانون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صرف مسلمان چلائیں گے. حکومت نہیں چلا رہی ہے, آٹونومس بورڈ ہے. لیکن جو اپائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ تو گورنمنٹ ہے. نہیں, اب اپائنٹنگ اتھارٹی گورنمنٹ سے تبدیل ہو جائے گی. میجارٹی ممبرس الیکٹڈ ممبرس ہیں. گورنمنٹ صرف چند لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہے,
दूसरे सब मुतवली के एरिया से भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर मुस्लिम मेंबर से भी इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेचर से भी इलेक्शन होते हैं, मुतवलियों के भी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा नॉमिनेटेड बोर्ड 1995 के एक्ट अमेंडमेंट में निकाल दिया गया। अच्छा, एक एतराज़ ये आमतौर पर होता है गैर मुस्लिमों की तरफ से कि इससे जो भी फ़ायदे होते हैं मुसलमानों को पहुंचाए जाते हैं और हमें इसके फ़ायदे क्यों नहीं पहुंचाए जाते हैं। तो ये गैर मुस्लिम काफ़ी इस वक्त एग्रेसिव तरीके से इस बात को उठाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो ये आर्गुमेंट ही गलत है। यानी जो देता है वो उसको तय करता है कि किस लिए मैं दे रहा हूँ। उसको कानून में कहते हैं मंशे वाकिफ। जी। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द डेडिकेटर हु हैज गिवन इट। वो सबको बोला तो सबको करना चाहिए। अगर वो हिंदू मुसलमान सबको दो, अगर उसका इंटेंशन है तो करना चाहिए। जी। ये कहीं रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहला जो वाकिफ होता है, जो वक्फ करता है, जो मेरी, अब अगर फर्ज कीजिए मैं मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मुझे। मैं क्या पर्पस के वास्ते दे रहा हूँ मैं डिफाइन करूँगा। हुकूमत भी करेंगे, वक्फ बोर्ड भी नहीं करेगा। जी। मैं डिसाइड करूँगा कि मैं प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैं एक ट्रस्ट बनाया, एजुकेशन के वास्ते ट्रस्ट बनाया, तो मैं कुछ उससे पैसे देता हूँ, तो मैं बोला हूँ किसका एजुकेशन होना है, किसका एजुकेशन मैं तय करता हूँ। जी। रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, तो सवाल ये है कि बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पर खुद मुसलमान काबिज हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट काबिज है, तो उनसे दोनों से इस प्रॉपर्टीज़ को फ्री कराने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, अब कानून हमने 2013 में कानून बदला। जी। कानून कमज़ोर था। 2013 में जब मैं मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर था, तो एक थरो कानून को बदल दिया गया 2013 में। तो किसी भी आदमी को बग़ैर डॉक्यूमेंट के वक्त प्रॉपर्टी पर काबिज होना या कब्ज़ा करना क्रिमिनल नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया। जी। तो कोई भी इसको रख नहीं सकता। और हुकूमत भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ ट्रिब्यूनल क्रिएट किया गया, अब ट्रिब्यूनल ये तय करेगी कि हुकूमत के पास जो प्रॉपर्टी है क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद 6 महीने में हुकूमत भी वापस कर देना चाहिए। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर दी है। लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कितना हो पाया? अब इम्प्लीमेंट हर जगह उसको कानून है अपनी जगह। अब लोग सही इम्प्लीमेंट नहीं करें तो लोग गलती में हैं, ना कि कानून। जी। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ का एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जैसे कि आप जानते भी हैं। इस तनाज़े की बुनियादी वजह क्या है? ये तो क्रिएटेड तनाज़ा है। ये 123 प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई कर दिया है। डी नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टी ले लेती है, एक्वायर करती है, तो अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो वापस कर देती है। और ये 123 प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कानूनी कार्रवाई के बाद हुकूमत ने फैसला लिया, कैबिनेट ने फैसला लिया, हम इसको लीज कीज देने के ज़रिए हम वापस कर देंगे, डी नोटिफाई कर देंगे। बहुत से प्रॉपर्टी सरकार डी नोटिफाई करती है, ये एक ही प्रॉपर्टी नहीं है। डीडीए ने हज़ारों प्रॉपर्टी डी नोटिफाई की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने हज़ारों प्रॉपर्टी डी नोटिफाई किए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं वो डी नोटिफाइड प्रॉपर्टीज़ पे। तो क्या वो डी नोटिफिकेशन अलग है, ये डी नोटिफिकेशन अलग है? तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? इसके इसलिए पीछे हो वजह रही क्या है, है? इसलिए हो रही है, सियासत करने वाले कर रहे हैं। सियासत करने वाले हर चीज़ को सियासत कर सकते हैं। मैं और आप बात करते हैं तो वो भी सियासत कर सकते हैं। जी 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 जी। क्योंकि इसको ये माना जा रहा है कि ये सरकार ने मुसलमानों की मुँह भराई के लिए ये ज़मीनें दी हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये अब वो जो कहता है वो कुछ, या तो मैं समझूंगा वो नादान है, या तो उसकी अकल मारी गई है। जी जी। ये सब देखिए, आज हिंदू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वक्त पे है, और सिख के ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इंडिपेंडेंट लॉ के हिसाब से गवर्न करते हैं। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कमिश्नर रहता है,
وہ بھی ایڈمنسٹریشن کرتا ہے. یہ جس کے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہیں، صرف دماغ میں یہی بھرا گیا ہے ہندو مسلم وہ ایسی بات کرتے ہیں. یہ وقف کی اصلاحات کے لیے آپ نے اپنے زمانے میں بہت کام کیا، تو کس طرح سے ان وقف پراپرٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے مسلمانوں کے کاز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں وہی سوال جو میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو وقفی پراپرٹیز کو ترقی کرنا پڑے گا، کمرشلی ڈیولپ پراپرٹیز کو. تو وقف ایکٹ اجازت دیتا ہے اس کے. سیکشن 32 میں یہ وقف بورڈ نے ہدایت دی گئی ہے کہ جو آپ اچھے پراپرٹیز کمرشلی جو ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ڈیولپ کرو. مطلب کیا، اس کی انکم کو بڑھاؤ. اگر انکم نہیں بڑھی، اگر فرض تو آپ مدد کیسے کریں گے لوگوں کی؟ تو اس لیے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا تھا، وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کے ذریعے سے یہ پراپرٹیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آج حکومت اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. ختم کر رہے ہیں، MSDP ختم کر رہے ہیں. جتنے بھی پروگرام ساچار کمیٹی امپلیمنٹیشن کے ہم نے لیے تھے اس کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو اسکالرشپ کو جو ختم کیا گیا ہے، پری میٹرک کی اسکالرشپ، پھر وہ ہائر جو فیلوشپ تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ جو اقدامات ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک پرٹیکولر سیکشن کو اپیز کرنا ہے یہ گورنمنٹ؟ یہ اپیز ہو یا نہیں ہو، گورنمنٹ ہیز فیلڈ. ایسے آئی ڈونٹ گو ٹو دی اپیزمنٹ انڈر اس سے مجھے کوئی دیا جائے. یہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے پالیسیز کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا ڈیسیشن جو لیتے ہیں وہ کنٹینیو ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ آتے ہی ہر پالیسی ختم ہو جاتی ہے. اگر کنسٹرکشن کچھ کام ہوتا ہے تو گورنمنٹ آتے ہیں، وہ کنسٹرکشن چھوڑے. گورنمنٹ از اے کنٹینیوئنگ باڈی. اب یہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تعلیم تو اسکالرشپ، حالانکہ ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ڈیمانڈ بیس اسکالرشپ دو مائنارٹی کو، جیسا کہ SC ST کو دیتے ہیں. وہ ڈیمانڈ بیس تو چھوڑو، جو دے رہے تھے وہی ختم کر رہے ہیں. جو ST کٹ ڈاؤن ہوا ہے بجٹ میں، اس کو کس طرح سے دیکھیے، آج کا اگر نارمل انکریز آف 5 to 10% ہر محکمے میں، ہر بجٹ میں، ہر سال میں بڑھتا ہے. ہمارے زمانے میں 5,000 کروڑ کا ٹوٹل بجٹ تھا. اگر ان 10 سال میں نارمل انکریز، ایڈیشنل ضرورت تھی نارمل انکریز دینے، تو اندر 10,000 کروڑ کا بجٹ ہونا چاہیے جو دوسرے محکموں کو مل رہا ہے. تو یہاں کٹ کیا جا رہے ہیں، بجٹ ختم کیا جا رہے ہیں. اور یہ بھی جو ہے MSDP ہو، یہ جتنے بھی پروگرامز مائنارٹی افیئرز منسٹری کے چلا رہے ہیں، یہ ساچار کمیٹی کے ریکمنڈیشن ہے. اب انہوں نے نہیں پہلے کوشچن دیا تھا کہ آپ ساچار کمیٹی کہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. قوم نے کیا تھا. ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ساچار کمیٹی کیا ہے، ساچار کمیٹی کہاں ہے، کون امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو جانے والے. تو ہم نے ایک کنسٹرکٹیو وے سے ساچار کمیٹی کو امپلیمنٹ کی تھی. اس کے بعد میں نے خود پروفیسر کنڈو کمیٹی اپوائنٹ کیا کہ گورنمنٹ کو یہ معلوم ہو کہ کہاں تک یہ جو ریکمنڈیشن امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اور کنڈو کمیٹی رپورٹ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہم پوری کی ہے. رحمان صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، اس کے ذمہ دار بھی مسلمان بنائے گئے، لیکن اس کو خرد برد کرنے کا کام بھی انہوں نے کیا. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں. سب سے بڑے انکروچر مسلمان ہی ہیں. ہم کہیں اخبار ہیں بول کے حکومت بڑی بڑھ چکی ہے. ہر پراپرٹی جو انکروچرز ہیں زیادہ تر مسلمان ہیں. اور گورنمنٹ کے قبضے میں بھی بہت ساری زمینیں ہیں. گورنمنٹ کے ہیں وہ، بالکل. اسی لیے ہم نے وقف ایکٹ کو امینڈ کیا. وقف ایکٹ جو دوسرا فیصلہ ہم نے لیا کہ وقف کو بچانے کے لیے، کہ ویری جو وقف ایکٹ بہت کمزور تھا، اس کو ہم نے ایکسٹینسو امینڈمنٹ کر کے 2013 میں اس میں یہ بھی کہا کہ اگر گورنمنٹ کے پاس وقف کی جگہ ہے، وہ وقف کی جگہ ڈکلیئر ٹریبونل میں وقف جگہ ڈکلیئر ہوئی، گورنمنٹ ود ان 6 months واپس کرنا پڑے گا.
ये एक्ट अमेंडेड एक्ट है। लेकिन क्या इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है? अब इम्प्लीमेंट करना नहीं करना हुकूमत का काम है या वक्फ बोर्ड का काम है? वक्फ बोर्ड ये वक्फ बोर्ड ऑटोनोमस है, उनके ऊपर उनके पास पावर्स है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि वक्फ के ताल्लुक से मुसलमानों को और पूरे मुल्क को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मुल्क को कि ये हमारी परंपरा है कि मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस मुल्क है हमारा। यहाँ हर मज़हब की आज़ादी है और उनके इदारों को, उनके मंदिरों को, उनके मस्जिदों को उनके तरीक़े से चलाने की हमारा संविधान इजाज़त देता है। इसमें दखल अंदाज़ी अपने मकसद के लिए, अपने दिमाग के लिए करना मुल्क के लिए हानिकारक, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क की यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। वक्फ और या वक्फ हो, हर रिलीजन में लोग प्रॉपर्टी से, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एक्ट है, क्रिश्चियनों का है, सिख भाइयों का है, ऐसा वक्फ मुसलमानों का है। आपको ये वक्फ से क्या तकलीफ है? वो इंडिपेंडेंट है। अब किसी की दौलत अब है तो उसकी दौलत उसके आप उसे क्यों ये करते थे? आपका कानून है, वो कानून लागू करो। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।